بسم اللہ الرحمن الرحیم والرؤیت حق لأہل الجنت بغیر احاطۃ ولا کیفیت۔ اہل جنت کے لیے رؤیت باری تعالی بغیر احاطہ اور بغیر کیفیت کے برحق ہے۔ لما نطق بہ کتاب ربنا جل وعلا، بوجہ اس کے کہ اللہ رب العزت کا کتاب یعنی قرآن وہ اس پر گویا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ بہت سے چہرے اس دن شاداب ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ وتفسیرہ علی ما اراد اللہ تعالی وعلمہ، اور اس کی تفسیر وہی معتبر ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہو۔ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ، اور اس بارے میں آپ علیہ السلام سے جو صحیح حدیث مروی ہو تو اس کا مطلب بھی وہی ہوگا جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کا معنی مراد بھی وہی ہوگا علی ما اراد، جو آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا ہے، جو آپ علیہ السلام کے ہاں مراد ہے۔ یہاں تک سب ترجمہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، اس عبارت میں مصنف نے رؤیت باری تعالی کے مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ دیکھو، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل جنت کے اندر اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھو، اہل سنت والجماعت قائل ہے کہ جنتی جنت میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، اور یہ عقیدہ قرآن، احادیث وغیرہ سے ثابت ہے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ دیں، مصنف نے ذکر کر دیا والرؤیت حق لأہل الجنت بغیر احاطۃ ولا کیفیت۔ جنتی جنت میں اللہ کو دیکھیں گے تو بغیر کیفیت کے دیکھیں گے، بغیر کیفیت کے دیکھیں گے۔ دیکھو، نفس رؤیت باری تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے بغیر کیفیت کے۔ دیکھو، دنیا میں جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، جس کو دیکھتے ہو اس کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے۔ مرئی جو ہے نا، مرئی، ایک ہوتے ہے رائی دیکھنے والا، اور ایک ہے مرئی جس کو دیکھا جائے۔ تو مرئی جو ہے، مرئی، اس کے لیے مکان کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ گیا؟ کسی مکان میں ہوگا تو ہم دیکھیں گے نا، اور اس طرح اس کے لیے جہت کی ضرورت ہے، کسی جہت میں ہوگا تو ہم دیکھیں گے، اور اس طرح رائی اور مرئی ان کے درمیان فاصلے کی ضرورت ہے۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کیفیات ہے سارے، سمجھ آ گیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رؤیت بغیر کیفیت کے ہوگا، ان چیزوں سے وہ پاک ہوگا۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ رؤیت باری تعالیٰ برحق ہے لیکن بغیر کیفیت کے۔ سمجھ آ گیا؟ جس طرح دنیا میں ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کے لیے جو لوازمات ہیں وہ رؤیت باری تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، وہ بغیر کیفیت کے رؤیت باری تعالیٰ پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، دوسرا مصنف نے ذکر کر بغیر احاطۃ، رؤیت باری تعالیٰ بغیر احاطہ کے ہوگا، بغیر، اس کی وجہ کہ دیکھو، احاطہ کہتے ہیں الادراک بالجوانب، ہر پہلو سے، ہر طرف سے اس کا ادراک کرنا، اور یہ تو محال ہے اللہ تعالیٰ کا ادراک اس طرح کرنا۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ محال ہے، احاطہ اور ادراک کرنا اللہ تعالیٰ کا ہر طرف سے، یہ محال ہے، کیونکہ دیکھو احاطہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کا رؤیت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احاطہ کہتے ہیں ہر جانب سے ادراک کرنا، اور یہ محال ہے اللہ کے حق میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم نہیں ہے، جسم ہوگا تو اس کے لیے انتہا ہوگی تو اس کا ادراک کیا جائے گا، تو جسم ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ بغیر احاطہ کے رؤیت باری تعالیٰ ہوگا۔ تو سمجھ آ رہا ہے؟ احاطہ کے بغیر ہوگا۔ اچھا، دیکھو قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، تو اس میں بھی یہی معنی مراد ہے۔ دیکھو، معتزلہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ رؤیت باری تعالیٰ ممکن نہیں ہے، ممتنع ہے، اور وہ اس سے استدلال کرتے لا تدرکہ الابصار، آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔
کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہو گیا نا. ایک ہے رؤیت مع الاحاطہ اور ایک ہے رؤیت بدون الاحاطہ. تو ہم جس رؤیت کے قائل ہے وہ بدون الاحاطہ ہے. وہ سمجھ آ رہا ہے؟ جس رؤیت کے قائل ہے بدون الاحاطہ ہے. رؤیت مع الاحاطہ اس کی نفی تو ہم بھی کرتے ہیں. اور لا تدرک الابصار میں کس رؤیت کی نفی ہے؟ رؤیت مع الاحاطہ کی. دیکھو لا تدرک الابصار آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. تو ادراک کا کیا مطلب؟ الاحاطہ تو بجمیع الجوانب. تو اس کی نفی ادراک کی نفی ہے، رؤیت کی نفی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس آیت سے رؤیت باری تعالیٰ کے امتناع پر استدلال کرنا یہ ٹھیک ہو جس طرح معتزلہ نے کی. اور بھی جوابات ہیں لیکن یہ آسان جواب ہے اس کا. وہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں ادراک کی نفی ہے. کس کی؟ یعنی رؤیت مع الاحاطہ کی نفی ہے. اور اس کی تو ہم بھی انکار کرتے ہیں. ہم نے تو دیکھو ادھر ذکر کر دیا باقاعدہ بغیر احاطہ کہ رؤیت باری تعالیٰ بغیر احاطہ کے ہوگا. یہ سمجھ آ گیا؟ پھر آگے مصنف نے ذکر کر دیا لما نطق به کتاب ربنا جل وعلا. رؤیت باری تعالیٰ برحق ہے اس لیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا قرآن گویا ہے، وہ اس پر ناطق ہے. قرآن کریم سے رؤیت باری تعالیٰ کے اوپر مختلف دلائل مختلف آیات کے اندر موجود ہے. چند آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. دیکھو ایک تو یہی آیت ہو گیا جو مصنف نے ذکر کیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. دیکھو الی ربہا ناظرہ کہ بہت سارے چہرے اس طرح ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اس سے پتہ چلا کہ جنت میں اہل جنت کے لیے رؤیت باری تعالیٰ ہوگا. الی ربہا ناظرہ اس سے معلوم ہوا نا؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا دیکھو الی ربہا ناظرہ معتزلہ اس میں تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے الی ربہا ناظرہ، یہاں پر توجہ ہے نظر جو ناظرہ آیا ہے نا، تو نظر کو وہ محمول کرتے انتظار پر. کس پر؟ اپنے رب کے انتظار میں ہوں گے، یہ معنی کرتے ہیں. نظر کا معنی انتظار والا لیتے ہیں. توجہ ہے یہ معتزلہ نے جو معنی مراد لیا ہے نا، کون سا؟ انتظار والا. یہ معنی باطل ہے، یہاں پر مراد لینا ٹھیک نہیں ہے. اس پر پہلا دلیل تو یہ ہے کہ یہاں پر نظر کی نسبت ہے وجہ چہرے کی طرف. دیکھو وجوہ یومئذ ناظرہ، پھر آگے الی ربہا ناظرہ. اور جو ہے تو یہاں پر نظر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ چہرے کی طرف، وجہ کی طرف. اچھا اور دوسرا اس کے صلے میں الی آیا ہے. کیا آیا ہے؟ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب نظر کی صلے میں الی آ جائے اور نظر کی نسبت اور اضافت جب وجوہ کی طرف ہو، چہرے کی طرف ہو، تو وہاں پر اس کا معنی آنکھ سے دیکھنا ہی مراد ہوتا ہے، کوئی اور معنی مراد ہو تو لہذا یہاں پر آنکھ سے دیکھنا مراد ہوگا. دوسرا معنی یہاں پر بالکل مراد نہیں ہوگا. پہلا دلیل سمجھ آ گیا. دوسرا اگر معتزلہ والا معنی مراد لے لے، کون سا ہے معتزلہ کا معنی؟ انتظار والا. سمجھ آ گیا؟ تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے کہ دیکھو ادھر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان ہو رہی ہے. کیا بیان ہو رہی؟ نعمتیں بیان ہو رہی ہے کہ بہت سارے چہرے اس دن شاداب ہوں گے، اپنے رب کی دیدار کریں گے، دیکھیں گے. تو اب دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان ہو رہی ہے. اگر انتظار والا معنی مراد لے، انتظار والا، تو انتظار تو نعمت نہیں، وہ تو زحمت ہے، اور یہ جنت کے خلاف ہے. جنت میں نعمتیں ہوگی یا زحمت ہوگا؟ نعمتیں ہی ہوگی. اگر آپ یہ معنی کریں گے کہ بہت سارے چہرے، سمجھ آ گیا، اپنے رب کے انتظار میں ہوں گے اور یا تو نعمتیں بیان ہو رہی ہے، تو انتظار تو زحمت ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں عربی کا مقول ہے الانتظار اشد من الموت. انتظار تو موت سے بھی سخت ہے. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ انتظار کا بھی کیا ہے؟ جب دسترخوان پر بیٹھے ہو اور قاری صاحب کہتے ہیں ابھی جو ہے نا دیکھ آ رہے ہو، ابھی آ رہا ہے، اور آپ اس طرح بیٹھے ہو، تو اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرتا ہے؟ تو یہ نعمت ہوتا ہے یا زحمت ہوتا ہے؟ اس وقت زحمت. اور جب چاول آ جائے فوراً وہ نعمت ہوتا ہے. تو دیکھو یہ معنی کرنا کہ اپنے رب کے انتظار میں ہوں گے، تو انتظار والا معنی جنت کے جو ہے نا نعمتوں کے کیا ہے؟ خلاف ہے. ادھر انتظار نہیں ہوگا، بس نعمتیں ہی ہوں گی.
اچھا، تو اس وجہ سے یہ معنی معتزلہ والے یہاں پر مراد نہیں ہے. سمجھ آئے کہ یہ معنی مراد لینا ٹھیک ہے. اس پر 2 دلیلیں میں نے آپ کو بتائی. اچھا، یہ ایک آیت ہو گیا. دوسرا دلیل قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے سورہ اعراف میں، رب ارنی انظر الیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب تو مجھے اپنا دیدار کرا تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں. دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرائے تاکہ میں آپ کو دیکھوں. اب توجہ کرے، اس سے استدلال اس طرح ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، دعا کیا، کس کی؟ رؤیت باری تعالیٰ کی. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے، ممتنع نہیں ہے. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے، ممتنع نہیں ہے. کیونکہ اگر رؤیت باری تعالیٰ ممتنع ہو اور محال ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال نہ کرتے. پھر موسیٰ علیہ السلام بولے نا اللہ سے، یہ جو سوال کیا یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے، ممتنع نہیں ہے. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر یہ محال اور ممتنع ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال نہ کرتے. اگر آپ کہتے یہ محال ہے، سمجھ آ گیا، تو پھر تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک محال اور ممتنع چیز کی سوال کی. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جو کہتے تھے کہ رؤیت باری تعالیٰ محال ہے، تو پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ پیغمبر نے ایک محال اور ممتنع چیز کی سوال کی. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا محال ہے، پیغمبر نے سوال کیا، تو گویا کہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز اللہ سے مانگنا ہے اور کون سی چیز نہیں مانگنا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں. الیاذ باللہ. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو پتہ چلا رؤیت باری تعالیٰ کیا ہے؟ ممکن ہے. ورنہ پھر یہ لازم دیکھو رؤیت باری تعالیٰ کو محال مانے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف الیاذ باللہ جہل کی نسبت لازم آئے گی کہ وہ اپنے خالق سے مطلب جاہل تھے اور ان کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ سے یہ سوال کرنا چاہیے یعنی اللہ کے بارے میں. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں رؤیت باری تعالیٰ کیا ہے؟ ممکن ہے. اس آیت سے بھی یہ معلوم ہو گیا. نمبر 3 سورہ یونس میں ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ. جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے ہے الحسنى وزیادۃ. حسنہ سے کیا مراد ہے اور زیادت سے کیا مراد ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے حسنہ کی تفسیر کیا ہے بالجنت. کس کے ساتھ؟ جنت کے ساتھ. جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے الحسنہ، حسنہ ہے یعنی جنت ہے. وہ زیادت اور کچھ زیادتی بھی ہے. زیادتی سے کیا مراد ہے؟ تو زیادتی سے مراد اور اس کی تفسیر نبی علیہ السلام نے کیا بالنظر الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا دیدار مراد ہے. دیکھو اس آیت کریمہ سے بھی رؤیت باری تعالیٰ ثابت ہو گیا کہ اس میں الحسنہ کا ذکر ہے، زیادتن کا ذکر ہے. حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادتن سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 4 سورہ احزاب میں ہے تحیتہم یوم یلقونہ السلام. جنتی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو اس دن ان کا استقبال ہوگا سلام. کس کے ساتھ؟ سلام کے ساتھ. تو یہاں پر دیکھو یوم یلقونہ، جس دن اللہ سے ملاقات کریں گے. واللقاء هو الرؤیت، لقاء سے مراد رؤیت ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. سمجھ آ گیا؟ کتنے ہو گئے؟ 4. یہ رؤیت باری تعالیٰ پر. نمبر 5 سورہ مطففین میں ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بھی رؤیت باری تعالیٰ کے ممکن ہونے پر دلیل ہے. کہ دیکھو اس میں ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کفار سے متعلق ہے کہ کفار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے دیدار سے، اب توجہ کرے، یہاں پر یہ ہے کہ کفار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے. تو پتہ چلا مؤمنین کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. تب کفار کی محرومی عذاب ہوگی ان کے حق میں. کچھ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھو کفار قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ اس سے معلوم ہو کہ مومنین کے لیے دیدار ہوگا، تب کفار کا محروم ہونا ان کے حق میں عذاب بنے گا۔ سمجھ آ گیا؟ اور اگر مومنین کے لیے بھی رؤیت باری تعالیٰ نہ ہو اور کفار کے لیے بھی رؤیت باری تعالیٰ نہ ہو تو پھر تو ابرار اور کفار اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہونے میں برابر ہوئے۔ تو سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ استدلال سمجھ آ گیا؟ اچھا چلو، یہ 5 آیات ہو گئے رؤیت باری تعالیٰ کے ممکن ہونے پر، برحق ہونے پر۔ اور اس طرح حدیث شریف بھی موجود ہے، صحیح حدیث سے نبی علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے انکم سترون ربکم یوم القیامت کما ترون القمر لیلۃ البدر۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھو گے جس طرح کے چودھویں کے چاند کو تم دیکھتے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، اور رؤیت باری تعالیٰ کے اندر تمہیں مزاحمت نہیں ہوگی، یعنی رش کی وجہ سے اس طرح نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ دیکھ سکے اور کچھ نہ دیکھ سکے۔ جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو اس میں کوئی مزاحمت نہیں ہے، ہر ایک آسانی سے دیکھ سکتے ہیں نا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار ہوگا۔ اب دیکھو ادھر تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ چاند کے۔ اب تو پوری توجہ کرے، یہ مقصد ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو چاند سے تشبیہ دینا مراد نہیں ہے، تشبیہ کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تشبیہ دینا چاند سے مراد نہیں ہے، تشبیہ کس چیز میں ہے اس کو سمجھو۔ تو یہ تشبیہ عدم شک میں ہے، کس میں؟ عدم شک میں، یعنی جس طرح چاند کے دیکھنے میں شک نہیں ہے تو اس طرح رؤیت باری تعالیٰ میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ دوسرا، یہ تشبیہ عدم اختلاف میں ہے، اس طرح چاند کے دیکھنے میں اختلاف نہیں تو اس طرح رؤیت باری تعالیٰ میں بھی اختلاف نہیں۔ اور یا عدم مزاحمت میں، یعنی جس طرح چاند دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوتا تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگا۔ یا یہ دیکھنا بالکل واضح ہوگا، اس بارے میں تشبیہ ہے، جس طرح چاند دیکھنا بالکل واضح ہوتا ہے نا تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی واضح ہوگا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رؤیت باری تعالیٰ برحق ہے، رؤیت باری تعالیٰ برحق ہے۔ اس طرح ایک دوسرا حدیث ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، یقول اللہ تبارک و تعالی یا اہل الجنہ تريدون شيئا ازيدكم، کہ جنتیوں کیا تم چاہتے ہو کسی چیز کو کہ میں زیادہ کر دوں اس کو؟ یعنی جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہوگا کہ اے جنتیوں کیا تم کسی چیز کو چاہتے ہو کہ میں اس کا اضافہ کروں، زیادہ کروں؟ فیقولون، جنتی کہیں گے یا ربنا الم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ الم تنجنا النار، کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھو اے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید کیا، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دیا، اور ہر قسم کی نعمت جنت میں ہمارے پاس موجود ہے، تو اب کون سی نعمت ہے کہ جس کا ہم طلب کریں؟ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ جنتی تو یہ سوچیں گے کہ بس جتنی نعمتیں وہ ہمیں مل گئی، تو اب کون سی نعمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے؟ قال فیکشف الحجاب، حدیث میں ہے فیکشف الحجاب، پھر اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم تبارک و تعالی، ان کو جو چیزیں دی گئیں جنتیوں کو تو اس میں رؤیت باری تعالیٰ سے